جیسے ہی انہوں نے کتاب کو کھولا تو ان کی نظر ناول پر پڑ گئی اور وہ اسے دیکھنے لگی۔ اسی وقت میڈم زیبا وہ ناول ہاتھ میں پکڑا اور ایک نظر دیکھ کر ہی سمجھ گئیں، اور پھر وہ میری طرف مڑی اور بڑے ہی غصے میں بولی، اچھا تو یہ سبق پڑھا جا رہا تھا؟ پھر انہوں نے اپنا منہ ندا میڈم کی طرف کیا اور بولی، میں بھی کہوں یہ لڑکا اتنا محو ہو کر اپنا سبق تو ہرگز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھا اور بڑے طنز سے بولی، تو یہ پڑھ رہے تھے آپ؟ ناول اتنا ہارڈ تھا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود بھی شلوار کی اٹھان کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور وہ ویسے کا ویسا تنا کھڑا تھا، اور جب میڈم زیبا مجھے ڈانٹ پلا رہی تھی تو اس وقت بھی وہ بری طرح اکڑا تھا۔ اچانک میڈم ندا کی نظر میری اٹھی ہوئی شلوار پر پڑ گئی تو وہ میری اتنی زیادہ اٹھی ہوئی شلوار کو دیکھ کر حیرت کے مارے ان کی آنکھیں پھیل گئیں، اور میں نے کن اکھیوں سے دیکھا تو وہ بڑے غور سے میرے طرف دیکھی جا رہی تھی۔ میرے خیال میں ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک دبلے پتلے سے لڑکے کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تب میں نے ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی اور وہ میڈم زیبا کی طرف بڑھی اور بولی، ایک منٹ زیبا۔ لیکن میڈم اس وقت اپنے غصے کے عروج پر تھیں۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور مجھے ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اور غصے سے کانپتے ہوئے بولی، ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میڈم کا زوردار تھپڑ کھا کر میں نے اپنا بستہ پکڑا اور چپ چاپ وہاں سے چلا آیا اور سیدھا انجم کے پاس چلا گیا اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ اس کا دیا ہوا ناول میڈم نے ضبط کر لیا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور اس نے میری ماں بہن ایک کر دی۔ سب سے پہلے تو وہ اس بات پر سخت ناراض ہوا کہ میں ناول لے کر وہاں گیا ہی کیوں تھا، اور جب میں نے اس کو بتایا کہ یار تم نے ہی تو جلدی واپس کرنے کا بولا تھا، اس لیے میں اسے وہاں لے گیا تھا۔ میری بات سن کر وہ بولا، جیسے بھی ہے مجھے میرا ناول واپس چاہیے۔ پھر بولا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ رب نواز کس قدر سخت ہے؟ اب اس نے مجھے 500 روپے جرمانے کے لیے لے لینے ہیں اور میرے پاس 500 روپے تو کیا پھوٹی کوڑی بھی نہ ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اور مجھے تم سے تو ایک پائی کی بھی امید نہیں ہے کہ تم تو ہو ہی ازلی کنگلے۔ پھر پریشان ہو کر بولا، مسئلہ یہ ہے کہ لیکن اتنی بڑی رقم میں بھی کہاں سے لاؤں گا؟ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور بڑے غصے سے بولا، کل تک مجھے ہر حال میں وہ ناول چاہیے، ورنہ۔ اس کی سخت وارننگ اور ڈانٹ سن کر میں بہت پریشان ہوا اور منہ لٹکا کر واپس گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ اوپر سے مجھے یہ غم بھی کھائے جا رہا تھا کہ اگر کتاب نہ ملی تو کیا بنے گا۔ یوں ہی سوچتے سوچتے اچانک مجھے ندا میم کا خیال آ گیا اور میں ان کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کتنی اچھی اور مہربان خاتون ہے۔ سوچتے سوچتے میرے من میں آیا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں ندا میم سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ اس کیس میں انہوں نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا تھا، بلکہ کن اکھیوں سے میری اٹھی ہوئی شلوار کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے میں ندا میم کے بارے میں سوچتا گیا میرا حوصلہ مزید بڑھتا گیا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سلسلے میں ندا میم سے مدد طلب کروں گا۔ یہ سوچ آتے ہی میں نے اپنا رخ ندا میم کے گھر کی طرف کر لیا۔ راستے میں خیال آیا کہ اگر وہ بھی نہ مانی تو میں نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا کہ اگر وہ بھی نہ مانی تو پھر کچھ اور سوچیں گے، ابھی تو ٹرائی کر لوں۔ پھر زیبا میم کا بھی خیال آیا۔ ان کا خیال آتے ہی میرے سارے بدن میں سنسنی سی پھیل گئی اور خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ان کا ہم سب پر روب ہی اتنا تھا کہ میں ان کے پاس جانے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ روب تو ندا میڈم کا بھی تھا، پر اتنا نہیں جتنا کہ میڈم زیبا کا تھا۔ پھر بھی اپنے گھر سے ان کے گھر تک جاتے جاتے میں نے کوئی 50 دفعہ سوچا اور کبھی رک گیا اور پھر چلا گیا۔ اسی کشمکش میں ندا میم کا گھر آ گیا اور میں ان کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ دستک دوں یا نہ دوں۔ اسی کشمکش میں کبھی آگے جاتا اور کبھی پیچھے ہٹتا اور فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ میڈم کا دروازہ کھٹکھٹاؤں یا نہیں۔ اچانک ندا میم کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک خوش شکل سا لڑکا باہر نکلا اور مجھے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا اور بولا، کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا، وہ جی میڈم صاحبہ سے ملنا تھا۔ تو وہ ایک دم چونک کر بولا، اوہ کہیں تم زیبا آنٹی سے ٹیوشن تو نہیں پڑھتے؟ تو میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، اوکے۔ پھر کہنے لگا، رکو میں ممی سے پوچھ لوں، اور پھر اس نے اپنا منہ دروازے کے اندر کیا اور آواز دی، مما
ایک لڑکا آپ سے ملنے آیا ہے۔ تو مجھے اندر سے میڈم ندا کی آواز سنائی دی، کون ہے بیٹا؟ تو اس نے جواب دیا، آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو پھر میڈم ندا کی آواز سنائی دی، اسٹوڈنٹ تو ہے پر ہے کون؟ تو وہ لڑکا مجھ سے بولا، یار ذرا سامنے آؤ۔ اور میں اس کے پاس چلا گیا اور اس نے مجھے دروازے میں کھڑا کیا اور بولا، ماما یہ ہے وہ لڑکا۔ ندا میم نے ایک نظر مجھے دیکھا اور چونک سی گئی، لیکن بظاہر چپ رہی اور پھر اپنے بیٹے سے کہنے لگی، ٹھیک ہے اسے اندر آنے دو۔ اس پر وہ لڑکا جو یقیناً ندا میم کا بیٹا تھا بولا، آپ اندر جاؤ۔ پھر وہ سامنے کھڑی اپنی ماما سے بولا، ماما میں ابھی آیا۔ تو ندا بولی، تمہارا ابھی بھی 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، ٹھیک سے بتاؤ کہ کہاں جا رہے ہو اور واپسی کب تک ہوگی؟ تو وہ لڑکا بولا، ماما ایک تو آپ بھی نا زیبا آنٹی کے ساتھ رہ رہ کر بڑی سخت ہو گئی ہیں۔ پھر کہنے لگا، ماما جی میں ذرا دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں اور 1-2 گھنٹے تک لوٹ آؤں گا۔ اور اس سے پہلے کہ میڈم ندا اس سے کچھ کہتی وہ دروازے سے غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میڈم ندا میری طرف متوجہ ہوئیں اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگیں، اور اس کے اس طرح دیکھنے پر میں گھبرا گیا اور اپنا سر جھکا کر نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے میڈم ندا کی سخت آواز سنائی دی، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور بولا، وہ میڈم وہ آپ کو تو پتہ ہے۔ تو وہ میری بات کاٹ کر بولی، مجھے تو پتہ ہے، تم بتاؤ، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ اس پر میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر تھوک نگل کر بولا، وہ میڈم آئی ایم سوری۔ تو وہ تھوڑے غصے سے کہنے لگی، سوری پر کس بات کی؟ تو میں نے کہا، وہ میڈم میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ میڈم کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا اور وہ غصے سے بولی، تم کو ذرا شرم نہیں آئی؟ اپنی عمر دیکھو اور اپنے شوق دیکھو۔ اس کے بعد میڈم نے مجھے کافی سنائی، لیکن میں ڈیڑھ بنا چپ چاپ ان کی جلی کٹی باتیں سنتا رہا اور منہ سے کچھ نہ بولا، اس امید پر کہ جب میڈم کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو دوبارہ درخواست کروں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد جب میڈم کو کچھ ٹھنڈی پڑی اور اسے احساس ہوا کہ اس نے میری کچھ زیادہ ہی بے عزتی کر دی ہے، تو وہ تھوڑا نرم پڑ گئی اور نرم لہجے میں بولی، دیکھو بچے، یہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک نہ ہے۔ پھر انہوں نے میری یتیم شکل کو دیکھا اور شاید ان کے دل میں کچھ ترس آ گیا، بولی، ہاں بتاؤ کہ تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میں نے جب دیکھا کہ میڈم کے دل میں کچھ رحم آ گیا ہے تو میں نے کہا، وہ میڈم پلیز مجھے زیبا سے معافی دلا دیں۔ میری بات سن کر پتہ نہیں ان کے دل میں کیا آیا کہ وہ میری طرف دیکھ کر بولی، چلو اندر چل کر بات کرتے ہیں، اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئیں اور صوفے پر بٹھا کر بولی، کیا پیو گے؟ تو میں نے کہا، کچھ بھی نہیں میم۔ یہ سن کر وہ بولی، اوکے میں ابھی آئی ہوں۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ ایک جگ میں روح افزا ڈال کر لے آئیں۔ اس جگ کے ساتھ صرف ایک ہی گلاس تھا۔ تو میں نے پوچھا، آپ نہیں لیں گی میڈم؟ تو وہ بولی، نہیں میرا موڈ نہیں، تم پیو، اور ایک گلاس بھر کر مجھے دے دیا۔ میں نے گلاس اٹھایا اور آہستہ آہستہ پینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ سے بولی، ہاں اب بتاؤ کہ تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میں اسی طاق میں تھا، چنانچہ میں بڑی ہی عاجزی سے بولا، وہ میڈم مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے میڈم زیبا سے معافی دلا دیں اور وہ میرا ناول بھی واپس لے دیں۔ میری بات سن کر اچانک اسے کچھ یاد آ گیا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور اس دفعہ اسی نرم ٹون میں کہنے لگی، تم باز نہیں آئے نا؟ وہ باہر کیا میں نے تم سے فارسی بولی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید لیکچر دیتی میں نے بڑی عاجزی سے کہا، میڈم پلیز ایک دفعہ میری بات تو سن لیں۔ میں نے یہ بات اتنی عاجزی سے کہی تھی کہ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، ہاں بولو۔ اور میں پھر سے اپنی وہی درخواست دہرائی تو سن کر بولی، یہ بات تو تم پہلے ہی مجھے بتا چکے ہو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں، اور اس دفعہ تو وہ اتنی شفقت سے پیش آ رہی تھی کہ میں جو پہلے ان کی ڈانٹ سن کر خاصا مایوس سا ہو رہا تھا، پھر ہمت پکڑنے لگا تھا۔ اس طرح انہوں نے مجھ سے میری فیملی، میرے دوستوں اور اسکول کے حالات پوچھے اور بڑے پیار اور دوستانہ ماحول میں باتیں کی۔ ان کی باتوں اور فرینڈلی ماحول کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ میری ان کے ساتھ جھجک کافی حد تک ختم ہو گئی، اور اب میں ان سے ایزی موڈ میں باتیں کرنے لگا۔ کوئی 1 گھنٹے کی گفت و شنید کے بعد وہ بولی، اوکے اب تم جاؤ، اور میں ان کی بات سن کر اٹھا اور جانے لگا۔ پھر من میں آیا کہ اب تو میم کافی فری ہو گئی ہیں، اس لیے جاتے جاتے ان میں سے ایک پھر درخواست کر لوں
चुनाचा मैंने फिर अपना रोना रोया। सुनकर वो सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी, देखो अगर तुम मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाब दोगे तो शायद मैं तुमको वो नावल वापस दिलाने में कुछ मदद कर सकूं। तो मैंने कहा, आप पूछें मैडम, मैं सच बोलूँगा। तो वो कहने लगी, अच्छा ये बताओ कि ये नावल तुम्हारा अपना है? तो मैंने कहा, जी नहीं, एक दोस्त का है। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि उसने कहाँ से लिया? तो मैंने कहा कि एक लाइब्रेरी है। तो वो बोली, कहाँ ये है ये लाइब्रेरी? तो मैंने जवाब देने में कुछ हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। तो वो बोली, ना बताओ, मैं भी तुमको। उनकी बात सुनकर मेरी तो फट गई। चुनाचा मैंने जल्दी से कहा, वो जी बज़ाहिर तो उसकी साइकिलें ठीक करने की दुकान है, लेकिन उसके साथ साथ वो इस किस्म के रसाले भी किराए पर देता है। तो वो बोली, अच्छा ये बताओ इस नावल का किराया कितना है? वैसे तो उसका किराया 2 रुपये रोज़ का था, पर मैंने मैडम से झूठ बोलते हुए कहा कि जी इसका 5 रुपये रोज़ का किराया होता है। तो वो कहने लगी, तुम लोग कैसे देते हो? तो मैंने कहा, जी सब चंदा करते हैं। मेरी बात सुनकर वो खिलखिला कर हंसी और बोली, बड़े नेक काम के लिए चंदा करते हो आप लोग। फिर कहने लगी, फ़र्ज़ करो अगर ये नावल तुमको नहीं मिलता तो क्या होगा? तो मैंने कहा, मैडम जी होना क्या है, वो किताब की कीमत प्लस जुर्माना ले लेगा। वो बोली, वो कितना होगा? तो मैंने एक दफ़ा फिर झूठ बोलते हुए कहा, वो जी मिल मिलाकर 400-500 रुपये होंगे और मार अलग से पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वो एकदम हैरान हो गई और बोली, पैसों की बात तो समझ में आती है, ये मारेगा किस खुशी में? तो मैंने कहा, वो जी इसका एक भाई थाना कोतवाली में हवलदार है, ये उसकी तड़ी लगाकर मारता है। और मैं देखा कि मार का सुनकर वो कुछ नर्वस सी हो गई थी, इसलिए मैंने इस बात को मज़ीद नुमाया करने के लिए एक जैली सी झुरझुरी ली और बोला, वो जी एक दफ़ा हमारे एक दोस्त से उसका नावल गुम हो गया था, तो उसने पैसे अलग लिए थे और मारा भी बहुत था। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन तुम लोग ये हरकत करते ही क्यों हो? तो मैंने इसी आजिज़ी से कहा, वो जी गलती हो गई, आइंदा ऐसा ना होगा, और बाहर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा लिया।